فیودور دوستویسکی کی کتاب دی ایڈیٹ 8واں باب۔ گانیا کا فلیٹ نہایت صاف ستھرا، روشن اور کشادہ زینے سے ہو کر دوسری منزل پر واقع تھا۔ اس میں 6 یا 7 چھوٹے بڑے معمولی سے کمرے تھے، تاہم یہ مکانیت کسی بال بچوں والے سرکاری ملازم کی جیب سے مناسبت نہیں رکھتی تھی، چاہے اس کی تنخواہ 2000 روبل سالانہ ہوتی، مگر مکان میں یہ سہولت مد نظر رکھی گئی تھی کہ ملازم اور کھانے کے ساتھ ساتھ کرایہ دار رکھ لیے جائیں۔ ابھی زیادہ سے زیادہ 2 مہینے پہلے یہ مکان خود گانیا کی مرضی کے عین برخلاف اس کی سخت ناگواری کے باوجود ماں نینا اور بہن وارورا کی ضد پر لیا گیا تھا۔ دونوں دل سے چاہتی تھیں کہ بہت نہیں تو کسی قدر گھر کی آمدنی بڑھانے کی سبیل نکالیں، اس میں ہاتھ بٹائیں۔ گانیا کا اس بات پر منہ چڑھ گیا اور گھر کے اندر باہر والوں کی رہائش کو بےہودگی بتانے لگا کہ اس کے بعد دنیا کے سامنے منہ دکھاتے اس سوسائٹی میں جاتے شرم آئے گی جہاں وہ ایک ایسے نوجوان کی طرح شان بگھارا کرتا تھا جو چمکنے اور بڑی ترقی کرنے والا ہو۔ تقدیر کے ساتھ یہ رعایت اور گھر کی یہ گھٹن، ان سب نے اس کی روح میں گھاؤ ڈال دیے تھے۔ ادھر کچھ عرصے سے وہ بات بات پر چڑھنے اور غصے کے مارے آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ تب اگر وہ عارضی طور سے مرضی کے خلاف صورتحال گوارا کرنے پر راضی ہو گیا تو صرف اس لیے کہ مستقبل قریب میں سب کچھ بدل ڈالنے اور الٹ پلٹ کرنے کی ٹھان چکا تھا، مگر بدل ڈالنے کی جو خاص سبیل اس نے سوچی تھی، جو راستہ متعین کیا تھا، خود اس میں ایک زبردست مسئلہ درپیش تھا، ایسا مسئلہ جس کے حل کے ساتھ فکروں اور مصیبتوں میں پھنس جانے کا اندیشہ لگا ہوا تھا، جو پہلے والے مصائب اور مشکلات سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوتی۔ فلیٹ کو ایک کوریڈور بیچوں بیچ تقسیم کرتا ہوا این ڈیوڈی سے آخر تک چلا گیا تھا۔ کوریڈور کے ایک جانب 2-3 کمرے تھے جو خاص تعلقات والے ان مہمانوں کے لیے رکھے گئے تھے جو قیام و طیام وغیرہ کا کرایہ ادا کریں۔ ان کمروں کے علاوہ اسی لائن کے بالکل آخر میں جا کر باورچی خانے کے برابری چوتھا اوروں سے چھوٹا ایک کمرہ تھا جس میں صاحب خانہ ریٹائرڈ جنرل ایلوکین رہا کرتے تھے۔ ایک بڑے صوفے پر اس کا بستر تھا اور باہر سے آمد و رفت کا راستہ صرف ایک تھا، باورچی خانے میں ہو کر اندھی اور تنگ سیڑھیوں والا۔ اس تنگ کمرے میں گانیا کا چھوٹا بھائی رہا کرتا تھا، کولیا، 13 سال کا لڑکا جو ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ بھی مجبور تھا کہ یہیں جیسے تیسے لکھنا پڑھنا کرے، رات کو یہیں دوسرے چھوٹے سے تنگ اور پرانے صوفے پر خستہ حال بستر پر سو جایا کرے اور اس کے علاوہ باپ کی دیکھ بھال بھی کرتا رہے، کیونکہ باپ روز بروز اس کی امداد کے محتاج ہوتے جا رہے تھے۔ پرنس کو رہنے کے لیے بیچ کا کمرہ ملا۔ داہنے ہاتھ کے پہلے کمرے میں کوئی فروی شینکیو نام کا شخص پہلے سے رہتا تھا اور تیسرا کمرہ ابھی خالی تھا، لیکن گانیا اس نئے کرایہ دار کو لیے ہوئے پہلے اس آدھے مکان میں گیا جہاں گھر والے رہتے تھے۔ اس حصے میں ایک بڑا ہال تھا جو وقت ضرورت ڈائننگ روم بھی بن جاتا تھا۔ ایک ملاقاتی کمرہ تھا جو صرف صبح کے وقت ملنے بیٹھنے کے کام آتا تھا اور شام کو گانیا کے دفتری کمرے میں تبدیل ہو جاتا تھا، یہی اس کے لیے شاب خوابی کی جگہ تھی۔ آخر میں تیسرا کمرہ تھا، چھوٹا سا اور ہمیشہ دروازہ بند۔ یہ آرام گاہ تھی گانیا کی ماں الیگزندرونا اور بہن وارورا الیونا کی۔ مختصر یہ کہ مکان میں ہر جگہ ٹھونس ٹھانس تھی جسے دیکھ کر گانیا دانت پیسا کرتا، اور اگرچہ وہ ماں کے سامنے ادب و لحاظ سے پیش آتا اور پیش آنا چاہتا تھا، پھر بھی اول قدم پر نظر آ جاتا کہ اس خاندان میں وہی ہے جو گھر والوں کو سختی سے دبا کر رکھتا ہے۔ نینا الیگزندرونا ملاقاتی کمرے میں اکیلی نہیں تھیں، اس کے ساتھ واروا بھی بیٹھی تھیں۔ دونوں کچھ بنائی میں مصروف تھیں اور ساتھ ساتھ باہر کے کسی شخص سے باتیں بھی کیے جا رہی تھیں۔ مہمان کا نام ایوان پتیت سونینا الیگزندرونا کوئی 50 سال کے پیٹے میں ہوگی۔ سستا ہوا چہرہ، پچکے ہوئے گال اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، صورت سے بیمار اور کسی حد تک دکھی نظر آتی تھیں، لیکن ناک نقشے اور نگاہ میں کافی دلکشی برقرار تھی۔ زبان کھولتے ہی پتہ چل گیا کہ کہنے والی کی طبیعت میں سنجیدگی اور اعلی ظرفی بھرپور ہے۔
دیکھنے میں غمزدہ صحیح، مگر محسوس ہوتا تھا کہ ارادے کی پکی اور اپنی بات کی دھنی عورت ہے۔ نینا کا لباس بے انتہا معمولی تھا، گہرے رنگ کا اور بوڑھی عورتوں کا سا، لیکن طور طریقے، گفتگو کے سلیقے سے اعلیٰ صحبت یافتہ خاتون ظاہر ہو جاتی تھی۔ واروا الیونا کوئی 23 سال کی لڑکی تھی، میانہ قد، کافی دبلی پتلی، بہت خوبصورت تو نہیں، البتہ چہرے میں کوئی ایسی درپردہ صفت ضرور تھی کہ وہ حسن کے بغیر بھی دیکھنے والی کی نظر میں کھپ جائے اور دامن دل شدت سے اپنی طرف کھینچتا رہے۔ بیٹی اپنی ماں سے بہت مشابہ تھی، یہاں تک کہ لباس میں بھی ذرا مشابہت قائم رکھی تھی، کیونکہ اسے بننے سنورنے کا شوق بالکل نہیں تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں خوش مزاجی اور جذباتی نرمی بھی بسی ہوئی تھی، بشرطی کہ وہ اکثر سنجیدہ اور محو خیال نہ رہا کرتی۔ بعض اوقات تو بہت ہی زیادہ، خاص کر آج کل کے دنوں میں وہ بہت کھوئی اور گمبھیر رہنے لگی تھی۔ اپنی بات کی دھن اور ارادے کی پختگی اس کے چہرے پر بھی نمایاں تھی، لیکن قیاس کہتا تھا کہ یہ عزم و استقلال ماں سے کہیں زیادہ سرگرمی اور صورتحال کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وارورا کی طبیعت بھڑکیلی تھی اور بڑا بھائی اسی سے کتراتا تھا کہ وہ کہیں کسی بات پر بھڑک نہ اٹھے۔ فی الحال جو مہمان بیٹھا تھا، اوان پتیتسن، وہ بھی اس سے ڈرتا تھا۔ یہ شخص کوئی 30 برس سے نیچے کا جوان تھا، سادہ لباس مگر جامع زیب، عادات و آداب میں خوشگوار مگر زیادہ ہی رکھ رکھاؤ کے ساتھ۔ اس کی چھوٹی سی گہری بھوری داڑھی بتاتی تھی کہ سرکاری ملازمت میں نہیں ہے۔ اسے ذہین اور دلچسپ گفتگو کا سلیقہ تھا، لیکن اکثر خاموش رہتا۔ عموماً اسے دیکھ کر طبیعت پر خوشگوار اثر ہوتا تھا۔ وارورا کے معاملے میں غالباً وہ بے نیاز نہیں تھا اور اپنے احساسات چھپانے کی بھی اس نے کوشش نہ کی ہوگی۔ وارورا اس سے اپنا پن برتتی تھی، لیکن اس کے بعض سوالوں کا جواب دینے سے ہچکچاتی بلکہ کتراتی تھی۔ پتیتسن بہرحال اس بات سے بالکل بدمزہ نہیں ہوتا تھا۔ نینا الیگزندرونا کسی قدر لگاوٹ سے پیش آتی تھی، بلکہ ان دنوں وہ اس کے ساتھ رازداری بھی برتنے لگی تھی۔ معلوم تھا کہ وہ اونچی شرح سود پر اور کم و بیش پکا مال رہن میں لے کر روپیہ چلانے کا کاروبار کرتا ہے۔ گانیہ سے اس کے نہایت بے تکلفانہ تعلقات تھے۔ گانیہ نے حسب ضرورت مگر اکھڑا تعارف کروا دیا۔ ماں سے اس نے روکھے پن سے سلام دعا کی، بہن سے بات ہی نہیں کی اور پتیتسن کو وہاں سے ہٹا کر کسی اور طرف لے گیا۔ تعارف ہونے پر ماں نے پرنس سے شفقت آمیز لہجے میں کچھ لفظ کہے اور دروازے میں جھانکتے ہوئے کولیا سے کہا کہ اسے بیچ کے کمرے میں لے جائے۔ یہ لڑکا کولیا ہنسمکھ اور کافی خوش مزاج تھا۔ اس کے طور طریقے میں اوروں کا اعتبار اور سادہ دلی جھلکتی تھی۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ پرنس کو کمرے میں لے جاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میرے پاس صرف ایک گٹھڑی ہے، کمرے سے باہر چھوڑ آیا ہوں۔ میں ابھی لائے دیتا ہوں۔ ہمارے پاس نوکر نہیں، بس یہی ہے اور ماسیونا، اس لیے مجھے اس کام میں ہاتھ بٹانا پڑتا ہے۔ واریا اوپر کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور خفا رہتی ہیں۔ گانیہ کہہ رہے تھے کہ آپ آج ہی سوئٹزرلینڈ سے آ رہے ہیں۔ ہاں، سوئٹزرلینڈ دیکھنے میں بہت اچھا ہے، بہت پہاڑ ہیں۔ ہاں، میں ابھی آپ کی گٹھڑیاں اٹھاتا ہوں۔ اتنے میں واروا اور الیونا بھی اندر آ گئیں۔ ملازمہ ابھی بستر ٹھیک کیے دیتی ہیں۔ سوٹ کیس ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں، ایک گٹھڑی ہے، آپ کا چھوٹا بھائی لینے گیا ہے، دروازے کے پاس رکھ دی تھی۔ وہاں تو سوائے اس پوٹلی کی اور کوئی گٹھڑی وغیرہ نظر نہیں آئی۔ آپ کہاں رکھا ہے؟ گونیا نے کمرے میں گھستے ہی سوال کیا۔ ہاں، یہی تھی، سوائے اس کی اور کوئی نہیں، پرنس نے اپنی گٹھڑی سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ ارے میں تو سمجھی کہیں فروئی شنکیوں نے ہاتھ صاف تو نہیں کر دیا۔ بکواس مت کرو، واریا نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ پرنس سے بھی رکھائی کے ساتھ اور محض رسمی خوش اخلاقی سے بات کر رہی تھی۔ مجھ سے ذرا نرمی سے بات کیجیے، میں کوئی چیتسن نہیں ہوں۔ تمہاری تو کھال ادھیڑنی چاہیے کولیا، اتنے تم بے وقوف ہو۔ آپ کو جو کچھ درکار ہو ماتریونا سے کہہ دیجیے گا۔ یہاں 4:30 بجے کھانا ہوتا ہے، اگر پسند ہو تو ہمارے ساتھ، ورنہ اپنے کمرے میں الگ کھا سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ چلو کولیا، ان کا وقت خراب مت کرو، چلیے۔ نکلنے میں وہ گانیہ سے ٹکرا گئے۔ ابا گھر پر ہیں؟ اس نے کولیا سے پوچھا۔
اور جب تصدیق ہو گئی تو اس نے بھائی کے کان میں چپکے سے کچھ کہا۔ کولیا نے ہاں میں سر ہلایا اور واروا کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ 2 لفظ کہنے ہیں پرنس، میں آپ سے ان مسئلوں کی وجہ سے کہنا ہی بھول گیا تھا۔ ایک درخواست ہے آپ سے، اگر آپ پر بار نہ گزرے تو ایک مہربانی کیجیے گا، یہاں براہ کرم ہرگز اس کا ذکر مت نکالیے گا جو اگلایا کے ساتھ ابھی ابھی پیش آ چکا ہے، اور وہاں اس کے گھر کی بات نہ کہیے گا، کیونکہ یہاں بھی بیہودگی کی کچھ کمی نہیں ہے۔ لعنت ہو، مگر زیادہ نہیں تو کم از کم آج کے ایک دن زبان پر قابو رکھیے۔ یقین کیجیے گا جتنا آپ سوچ رہے ہیں اس سے کہیں کم میری زبان سے نکلا ہے۔ پرنس نے گانیا کے طنز آمیز جملے سے ذرا جزبوز ہو کر جواب دیا، ان دونوں کے باہمی تعلقات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ خیر یوں ہی صحیح، مگر آج آپ کے سبب مجھ پر بری گزری۔ مختصر یہ کہ آپ سے درخواست کرنی تھی۔ ہاں یہ بھی آپ ملحوظ رکھیے کہ میرا کیا فرض تھا۔ گوریلا صاحب، میں تصویر کا ذکر زبان پر کیوں نہ لاتا؟ کیا آپ نے مجھے منع کیا تھا؟ تو کیا برا کمرہ ہے، گانیا نے تحقیر سے چاروں طرف نظر گھما کر کہا۔ اندھیرا بھی ہے اور کھڑکیاں احاطے میں کھلتی ہیں۔ آپ بہرحال بے موقع آئے ہمارے یہاں، مگر میرا اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں، میں نے نہیں رکھے ہیں یہ کمرے۔ پتیتسن نے کمرے میں جھانکا اور گانیا کو آواز دی۔ وہ آواز سنتے ہی پرنس کو چھوڑ چھاڑ کر باہر چل دیا، حالانکہ اسے ابھی شاید کچھ اور کہنا تھا، مگر وہ ذرا جھیمپ گیا اور اسی کسیانے پن میں کمرے میں بھی عیب نکال دیے۔ یہ بھی ذہنی پریشانی میں ہوا ہوگا۔ ابھی پرنس نہا دھو کر کسی قدر تیار ہونے نہ پایا تھا کہ دروازہ پھر کھلا اور ایک نئی ہستی اندر جھانکی۔ یہ کوئی 30 سال کا ایک شخص تھا، اچھا خاصا قد و قامت، چوڑے شانے، لال رنگ کے گھنگریالے بالوں سے مسخرے پن کی پتیاں سی آنکھیں جو گویا مستقل جھپکے جاتی تھیں۔ پورے حلیے سے وہ پست فطرت نظر آتا تھا، کپڑے بھی میلے کچیلے پہنے تھے۔ اس نے اول تو دروازہ اتنا کھولا کہ سر اندر ڈال سکے۔ 5 سیکنڈ تک وہ اسی پوز میں کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر دروازہ چرچرا کے کھلنے لگا۔ اس شخص کا پورا وجود چوکھٹ پر نمودار ہو گیا، وہیں سے وہ آنکھیں چندھیائے پرنس کو تکتا رہا، اندر نہیں آیا۔ آخر اندر قدم رکھ کر دروازہ پیچھے سے بند کر دیا، نزدیک آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پرنس کا ہاتھ زور سے تھاما، اپنے سامنے صوفے پہ بٹھا لیا۔ فردی شنکو ہوں میں، اس کے منہ سے نکلا، اور پرنس کی صورت سوالیہ نظروں سے تکتا رہا۔ تو کیا ہوا؟ پرنس نے قریب قریب مسکراتے ہوئے جواب دیا، رہتا ہوں یہاں۔ فردی شنکو نے پہلے کی طرح نظر گاڑے ہوئے کہا، ملنا چاہتے ہیں نا؟ نوارد کے حلق سے نکلا۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیری اور لمبی سی سانس لی۔ اب وہ سامنے کے کونے میں دیکھنے لگا۔ آپ کے پاس کچھ رقم ہوگی؟ وہاں سے ایک دم پرنس کے چہرے پر نظر گھما کر پوچھا۔ تھوڑی سی؟ ٹھیک ٹھیک، کتنی نقدی؟ 25 روبل۔ ذرا نکالیے تو۔ پرنس نے واسکٹ کی جیب سے 25 کا نوٹ نکالا اور فردی شنکو کو دے دیا۔ اس نے نوٹ کی تہ کھولی، نظر ڈالی، اسے دوسری طرف سے طے کیا اور پھر اجالے کی طرف لے گیا۔ عجیب بات ہے، اس نے گویا سوچ میں پڑتے ہوئے کہا، یہ بھورے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ 25 والے نوٹ کبھی کبھی انتہائی بھورے ہو جاتے ہیں، حالانکہ دوسرے نوٹوں کا صرف رنگ اڑتا ہے۔ لیجئے۔ پرنس نے وہ نوٹ واپس لے لیا۔ فردی شنک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو خبردار کرنے آیا تھا، اول یہ کہ آپ مجھے روپیہ ادھار نہ دیں، کیونکہ میں بہرحال مانگے بغیر نہیں رہنے کا۔ ٹھیک ہے؟ کرایہ دینے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ارادہ تو ہے۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ شکریہ، میں آپ سے داہنی طرف ہوں، پہلا دروازہ۔ دیکھا ہے؟ میری طرف آنے کی بار بار تکلیف نہ کیجیے، میں خود ہی آتا رہوں گا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ جنرل سے ملے؟ نہیں۔ سنا بھی نہیں؟ نہیں تو؟ خیر دیکھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے، اور تو اور وہ مجھی سے روپیہ قرض مانگتے رہتے ہیں۔ اچھا، میں چلا۔ بھلا یہ بھی کوئی نام ہوا، فردی شنکو؟ کیوں نہیں؟ چلتا ہوں، رخصت، یہ کہا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ بعد میں پرنس کو بتایا گیا کہ یہ شخص اپنے سر پر یہ فرض لیے پھرتا ہے کہ سبھی لوگوں کو انوکھے پن سے، ہنسی مذاق کی بات سے حیران کرتا پھرے، لیکن کبھی کامیاب نہ ہوا۔
بعض لوگوں کے ذہن پر تو بڑے نقش چھوڑ چکا ہے، جس سے رنجیدہ بھی رہا لیکن اپنی خصلت نہیں چھوڑی۔ دروازے میں اندر آتے ہوئے کسی شخص سے ٹکراتے ٹکراتے سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ کوئی اور نوعارت تھا، پرنس کے لیے اجنبی۔ فردی شنکیوں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور اس کی پیٹھ پیچھے آنکھیں ایسے مٹکائیں گویا نوعارت سے خبردار کر رہا ہو، اور اس طرح وہ کمرے سے رخصت ہوا مگر خود کو شاباش دیے بغیر نہیں۔ جو صاحب داخل ہوئے کوئی 55 بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر کے دراز قد آدمی تھے، خاصا گٹھا ہوا بدن، سرخی مائل بنفشی بھاری اور پھولا ہوا چہرہ، جس کے دونوں طرف گھنی سفید قلموں کی جھالر لگی تھی، منہ پر مونچھیں اور کافی باہر نکلی ہوئی آنکھیں۔ جسم بھی شاندار تھا، بشرطی کہ تن و توش میں بھدا پن، تھل تھل کرتا گوشت بلکہ داغ نہ لگ گیا ہوتا۔ وہ پرانا فراک کوٹ پہنے ہوئے تھے جو کوہنیوں پر سے تقریباً نکل چکا تھا۔ اندر کے کپڑے بھی بوسیدہ سے تھے، جیسے گھر میں لپیٹ لیے جاتے ہیں۔ قریب سے کسی قدر وادکا کی بو آتی تھی، مگر نشست و برخاست طور طریقہ روب داو والا، ستایا ہوا اور اس کے ارمان میں ڈوبا ہوا تھا کہ دیکھنے والا اس کی آن بان سے حیرت میں رہ جائے۔ یہ صاحب سنبھلتے ہوئے تیزی سے پرنس کے نزدیک آئے اور خاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی سے پرنس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دیر تک یوں ہی لیے رہے اور اس کا چہرہ دیکھتے یا پڑھتے رہے، گویا پہچانے نقوش کی شناخت کر رہے ہیں۔ وہی انہوں نے دبی آواز سے لیکن خاص شان کے ساتھ کہا، ہو بہو زندہ تصویر۔ سن رہا ہوں، ایک جانا پہچانا اور عزیز نام زبانوں پر آ رہا ہے۔ اس نام کے ساتھ عہد رفتہ کی یادیں وابستہ ہیں۔ پرنس مشکن؟ جی ہاں، یہی جناب، میں ہوں جنرل ایلوکن، ریٹائرڈ اور بدنصیب۔ کیا میں آپ کا گھر کا نام اور ولدیت پوچھ سکتا ہوں؟ لپسر نکولائی؟ ہاں ٹھیک، میرے دوست کے بلکہ ہم جولی کے بیٹے ہیں آپ، یعنی نکولائی پیترویچ کے فرزند؟ جی، میرے والد کا نام تھا نکولائی لیووچ۔ ہاں لیووچ، جنرل نے غلطی درست کر لی مگر بڑے اطمینان کے ساتھ اور پورے اس اعتماد کے ساتھ کہ گویا غلطی حافظے کی نہیں صرف زبان کی تھی۔ اتفاقاً زبان سے غلط نکل گیا۔ وہ بیٹھ گئے اور پرنس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اپنے برابر بٹھا لیا۔ میں آپ کو انہی ہاتھوں پر اٹھائے پھرا ہوں۔ واقعی؟ پرنس نے حیرت سے سوال کیا۔ میرے والد کو اب دنیا سے سدھارے کوئی 20 سال ہوئے ہیں۔ ہاں 20 سال تو ہو چکے، 20 سال اور 3 مہینے۔ میں اور مرحوم دونوں ہم سبق تھے۔ میں سیدھا فوج میں اور والد مرحوم بھی فوج میں تھے۔ والسفسکی ریجیمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ؟ نہیں، بیلوبرسکی ریجیمنٹ میں۔ مرنے سے ذرا پہلے ہی وہاں ان کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ آخر وقت میں ان کے پاس موجود تھا اور دعائیں بھی میں نے ہی دم کی تھیں۔ آپ کی والدہ؟ جنرل اتنا کہہ کر ٹھہر گئے، گویا المناک یاد انہیں ستا رہی تھی۔ وہ بھی والد کے 6 مہینے بعد انتقال کر گئیں، سردی لگنے سے، پرنس نے بتایا۔ نزلے سے نہیں، سردی زکام سے نہیں۔ اس بوڑھے کی بات مانیے، میں موجود تھا، میں نے ہی انہیں دفنایا تھا۔ اپنے شوہر کے غم میں جان دے دی انہوں نے، سردی سے نہیں۔ مجھے وہ اچھی طرح یاد ہیں۔ ہاں نوجوانی، تمہارے والد اور میں بچپن کے دوست ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر تل گئے تھے۔ پرنس ان بزرگوار کی باتیں کس قدر بے اعتباری سے سنتا رہا۔ میں آپ کی والدہ سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ جب وہ میرے عزیز دوست کی منگیتر بن چکی تھی تب بھی۔ آپ کے والد پرنس کی نظر میں آئی یہ بات اور بھڑک اٹھے۔ صبح کوئی 7 کا عمل ہوگا کہ گھر آئے، مجھے سوتے سے اٹھایا۔ میں نے اضطراب کے عالم میں کپڑے پہنے، دونوں طرف خاموشی، معاملہ سمجھ گیا۔ انہوں نے جیب سے 2 پستول نکالے، رومال لگایا درمیان میں۔ وکیل گواہ کوئی نہیں، گواہ کی ضرورت بھی کیا جب ایک دوسرے کو ہم 5 منٹ بعد ابد آباد بھیجنے والے تھے۔ پستول میں گولی بھری، رومال ٹانگ دیا، آمنے سامنے تن کر کھڑے ہوئے، پستول سینے سے لگا کر بالکل تیار کی، ایک دوسرے کی صورت دیکھی۔ پھر کیا تھا، دونوں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ
اولے برابر آنسو، ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک ساتھ ہم دونوں کے ہاتھ بس قدرتی بات کے دوڑ کے لپٹ گئے اور ایک سے دوسرا بڑھ کر فیاضی پہ تیار۔ پرنس پکارتے ہیں، جا وہ تیری، میں کہتا ہوں نہیں تیری، غرض کے اب کیا کہوں، غرض کے تو آپ ہمارے یہاں رہنے آئے ہیں؟ جی ہاں، کچھ عرصے کے لیے شاید، پرنس نے ذرا ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ پرنس، اماں نے آپ کو بلایا ہے، کولیا نے دروازے میں منہ ڈال کر صدا لگائی۔ پرنس جانے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ جنرل نے اپنا دانا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور دوستانہ انداز میں کھینچ کر پھر صوفے پہ بٹھا لیا۔ آپ کے والد کے سچے دوست کی حیثیت سے میں خبردار کر دینا چاہتا ہوں، جنرل بولے، ایک بڑا سانحہ گزر گیا، میں اس کی زد میں آ گیا، کوئی مقدمہ نہیں چلا، عدالت کچہری کچھ نہیں، نینا الیگزندرونا میری بیوی لاسانی عورت ہے، بیٹی وارورا ایسی بیٹی ہونا بہت مشکل ہے، حالات کی مجبوری کے کمرے کرائے پر اٹھانے پڑتے ہیں، ہمارے لیے یہ نہایت گری ہوئی بات ہے، مجھ جیسے شخص کی کسر شان جسے اب تک کہیں کا گورنر ہونا چاہیے تھا، مگر خیر آپ آ گئے، بڑی خوشی۔ یہی بتا دوں کہ ہمارے یہاں آج کل ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا ہے۔ پرنس نے سوالیہ نظروں سے ان کی صورت دیکھی اور بڑا اشتیاق ظاہر کیا۔ شادی کی تیاری ہے؟ شادی بھی کیا کہ عجوبہ، ایک عورت جس پر انگلیاں اٹھتی ہیں، اس سے ایک ایسے نوجوان کی شادی جو سرکار عالی میں حاضر باش کا عہدہ پا سکتا ہے۔ اس عورت کو یہاں گھر میں لایا جا رہا ہے جہاں میری بیوی اور میری بیٹی رہتی ہیں، مگر جب تک میرے دم میں دم ہے وہ یہاں قدم نہیں رکھ سکتی، میں چوکھٹ پر لیٹ جاؤں گا، آنا ہے تو مجھے پھلانگ کر آئے۔ گانیہ سے آج کل بات چیت قریب قریب بند ہے میری، ملنے سے بھی کتراتا ہوں، میں عمدن آپ کو پہلے سے آگاہ کیے دیتا ہوں، آپ یہاں رہنے والے ہیں تو سب کچھ بہرحال آپ کے سامنے آ جائے گا، گواہ رہیں گے، آپ میرے دوست کے بیٹے ہیں اور آپ سے یہ امید رکھنا غلط نہ ہوگا۔ پرنس، مہربانی کیجئے ذرا میرے پاس ڈرائنگ روم میں چلے آئیے۔ اس بار خود جنرل کی بیوی نینا ہی دروازے تک بلانے چلی آئی۔ ذرا تصور کرنا میری پیاری، جنرل پکارے، پتہ چلا کہ میں کسی وقت میں پرنس کو گود میں کھلا چکا ہوں۔ نینا الیگزندرونا نے شوہر کو ملامت سے اور پرنس کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا، مگر ایک لفظ منہ سے نہ نکالا۔ پرنس اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، ابھی وہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے ہی تھے۔ نینا نے دھیمی آواز میں کچھ بتانے کو زبان کھولی ہی تھی کہ اتنے میں جنرل بنفس نفیس وہاں آ پہنچا۔ نینا نے فوراً خود کو تھام لیا اور منہ بنا کر اپنی کڑھائی بنائی میں پھر سے لگ گئیں۔ شاید جنرل نے بیوی کی اس ناگواری کو بھانپ لیا تھا، مگر پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنا شاندار موڈ قائم رکھا۔ میرے دوست کے صاحبزادے ہیں یہ، وہ نینا کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہنے لگا، اور کیسی انہونی بات، مجھے ایک زبانی سے اس کا سان گمان تک نہ تھا، لیکن عزیز من، تمہیں یاد تو ہوں گے مرحوم نکولائیووچ، تم ان سے وہاں مل چکی ہو تویر میں نا؟ مجھے تو یاد نہیں آتے نکولائی صاحب، کیا وہ آپ کے والد بزرگوار تھے؟ خاتون نے پرنس سے سوال کیا۔ جی ہاں، والد، ان کا انتقال ہو چکا، تویر میں نہیں، یلیزویت گراد میں ہوا تھا۔ پرنس نے دبے لفظ گویا جنرل کو ٹوکا، میں نے یہ پاولی شیف کی زبانی سنا ہے۔ انتقال تویر میں ہی ہوا تھا، جنرل نے زور دے کر کہا، بالکل آخری وقت میں ان کی بدلی تویر کو ہو گئی تھی، بلکہ جب تک ان کی بیماری نے زور نہیں پکڑا تھا آپ اتنے کم سن تھے کہ آپ کو ان کا ٹرانسفر یاد ہوگا نہ وہ سفر، اور پاولی شیف کی یادداشت نے غلطی کی، اگرچہ آدمی وہ بڑا ہی لاجواب تھا۔ کیا آپ پاولی شیف سے بھی واقف ہے؟ ایسے آدمی کہاں ہوتے ہیں، آخر میں موجود تھا، بلکہ بستر مرگ پر دعائیں بھی پڑی تھیں، میرے والد پر مقدمہ قائم تھا، جب وہ مرے ہیں تو پرنس نے پھر جتایا، اگرچہ آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ کس سلسلے میں تھا یہ مقدمہ، ہسپتال میں انتقال ہوا ان کا۔ مقدمہ ایک عام فوجی کلیپاکوف کے سلسلے میں تھا، اور اس میں شک نہیں کہ وہ الزام سے بری ہو جاتے۔ اچھا یوں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے؟ پرنس نے خاص تجسس سے دریافت کیا۔ اور کیا نہیں؟ جنرل نے چیختے ہوئے کہا، مقدمہ فیصل ہوئے بغیر ہی خارج ہو گیا، ناقابل یقین کیس تھا، بلکہ یوں کہیے کہ بہت پر اسرار۔
کمپنی کمانڈر کیپٹن لاروتوف مر جاتا ہے۔ پرنس عارضی طور پر اس عہدے کا چارج لے لیتے ہیں۔ خوب فوجی سپاہی کلپاکوف چوری کرتا ہے، اپنے ایک ساتھی کا چرمی سامان چرا کر بیچ کھوج کے رقم پی جاتا ہے۔ خوب پرنس صاحب، اور ذرا خیال کیجئے کہ سرجنٹ میجر اور کارپول کی موجودگی میں اس کی خبر لیتے ہیں اور کوڑوں کی مار سے ڈراتے ہیں۔ بہت خوب، کلپاکوف بیرک میں جا کر اپنے تختے پر لیٹ جاتا ہے اور ابھی پاؤ گھنٹہ نہ گزرا ہوگا کہ مر جاتا ہے۔ بہت خوب، لیکن بالکل انہونی بات، بلکہ ناممکن، جیسے تیسے کلپاکوف کو دفن کر دیا جاتا ہے اور پرنس اوپر رپورٹ کر دیتے ہیں، ان کا نام رجسٹر سے کٹ جاتا ہے۔ چلیے، یہ بھی ہوا، اس سے بہتر کیا؟ لیکن ٹھیک 6 مہینے بعد بریگیڈیئر کے معائنے کے وقت وہی کلپاکوف اچھا خاصا صحیح سلامت کمپنی نمبر 3 بٹالین نمبر 2 نووازلیمکیانسکی پیدل رجمنٹ میں موجود ہے، اسی بریگیڈ، اسی ڈویژن میں۔ یہ کیسے؟ پرنس حیرت سے بے قابو ہو کر چیخ پڑا، ایسے نہیں ہوا تھا، غلطی کر رہے ہیں یہ۔ نینا الیگزندرونا نے ایک دم شوہر کی طرف سے رخ کیا، ان کے چہرے پر افسوس کی جھلک تھی۔ مگر مائی ڈیئر، کہنا تو آسان ہے، ذرا اس جیسے کیس کو سلجھا کر دیکھو۔ سب کی عقل گم، سب سے پہلے میں ہی کہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے میں خود موقع پر موجود اور معائنہ کرنے والے کمیشن کا ممبر بھی ہوں۔ تمام عینی علامتیں کہتی تھیں کہ یہ وہی شخص ہے، عین مین وہی فوجی کلپاکوف جسے 6 ماہ ہی پہلے دفن کیا گیا تھا۔ حسب معمول پریڈ ہوئی تھی اور فوجی نکارے کی چوٹ پر جلوس جنازہ نکلا تھا۔ واقعہ ایسا تھا کہ شاید ہی کبھی ہوتا ہو، عقل سے تقریباً بالا تر۔ مجھے اتفاق ہے کہ ابا، آپ کا کھانا میز پر لگا دیا ہے، واروورا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لاجواب کام کیا، بے مثال، مجھے بھوک بھی سخت لگی تھی، لیکن یہ جو واقعہ سنایا میں نے، کہنا چاہیے کہ نفسیاتی کیس، سوپ پھر ٹھنڈا ہو جائے گا، واریا نے جلدی مچائی۔ آتا ہوں، جنرل کمرے سے نکلتے ہوئے بڑبڑایا۔ یہ ہوا حالانکہ ہر قسم کی اطلاع کوریڈور میں سے گزرتے ہوئے یہ الفاظ بھی کہتا گیا، آپ ہمارے یہاں رہیں گے تو میرا شوہر اردوالیون کی بہت سی باتوں سے درگزر کرنا پڑے گا۔ نینا نے پرنس کو سمجھایا، ویسے وہ آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنے والے، کھانا تنہا کھاتے ہیں، آپ اتفاق کریں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی تو ہوتی ہی ہے، اور خاص خصلتیں بھی اوروں میں ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں جتنی ان میں، جن پر ہم انگلیاں اٹھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ البتہ ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، اگر کبھی میرے شوہر آپ سے کرائے کا ذکر نکالیں، ادائیگی کے لیے کہیں، تو آپ کہہ دیجئے گا کہ مجھے ادا کر چکے، یعنی یہ کہ آپ انہیں جو کچھ بھی دیں گے وہ آپ کے حساب میں ہی درج ہوگا۔ میں اس خیال سے کہہ رہی تھی کہ روپے پیسے کے معاملے میں باقاعدگی رہے۔ یہ کیا ہے واریا کمرے میں واپس آئی اور خاموشی سے اس نے نستاسیا فلیپوونا کا فوٹو ماں کو دے دیا۔ نینا الیگزندرونا نے دیکھتے ہی جھرجھری لے لی اور دیر تک اسے غور سے دیکھتی رہی، شروع میں خوف و اندیشہ سے اور پھر تلخی کے ساتھ ڈوبتے ہوئے دل سے۔ آخر اس نے بیٹی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج خاص اسی کی طرف سے بھائی کو یہ تحفہ آیا ہے، شام کو وہاں سب کچھ طے ہو جائے گا۔ آج شام کو؟ مری ہوئی آواز میں ماں نے دہرایا۔ پھر کیا؟ شک و شبہ کی گنجائش رہی نہیں اور اب کوئی امید بھی نہیں رہ گئی، تصویر نے سبھی کچھ کہہ دیا۔ اچھا یہ تو بتاؤ آریہ، کیا اس نے خود تمہیں دکھائی یہ تصویر؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ آپ کو تو اماں معلوم ہے کہ مہینہ بھر ہونے آیا مجھ سے بول چال تک نہیں ان کی۔ پتیسن نے مجھے یہ سب بتا دیا اور دیکھتی ہوں تو یہ فوٹو وہاں میز کے پاس فرش پر پڑا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ پرنس نینا الیگزندرونا ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ خاص اسی غرض سے میں نے آپ کو ادھر بلوایا بھی تھا۔ کیا میرے بیٹے سے آپ کی پرانی ملاقات ہے؟ شاید وہ بتا رہا تھا کہ آپ آج ہی کہیں باہر سے آئے ہیں۔ پرنس نے مختصراً اپنے بارے میں بتا دیا اور آدھے سے زیادہ تفصیل پی گیا۔ دونوں ماں بیٹی نے توجہ سے سارا ماجرا سنا۔ میں گانیہ کے بارے میں آپ سے معلومات نکالنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں، نینا الیگزندرا نے
وضاحت کی۔ آپ میرا مطلب غلط نہ سمجھیے گا، اگر کوئی ایسی بات ہو جو وہ مجھے خود نہ بتانا چاہے تو میں بھی اس کی پیٹھ پیچھے کسی اور ترکیب سے معلوم نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اتنا بھی دریافت کیا تو صرف اس لیے کہ ابھی ابھی گانیہ آپ کے سامنے اور بعد میں جب آپ باہر جا چکے تھے میرے پوچھنے پر بتا رہا تھا کہ آپ کو سب معلوم ہے۔ تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ کس حد تک۔ اتنے میں گانیہ اور پتیتسن دونوں آ پہنچے۔ نینا فوراً چپ ہو گئی۔ پرنس برابر کی کرسی پر براجمان رہا اور واریہ پہلو بچا کر ایک طرف چل دی۔ نستاسیا کا فوٹو سب سے نمایاں جگہ نینا کے کام والی میز پر ٹھیک اس کی نظروں کے سامنے رکھا رہ گیا۔ گانیہ نے دیکھا تو ناک منہ چڑھا کر فوٹو وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے لکھنے پڑھنے کی میز پر جو کمرے کے دوسرے کونے میں تھی ہاتھ بڑھا کر ڈال دیا۔ آج گانیہ؟ نینا الیگزندرو نے اچانک پوچھا۔ کیا آج؟ سنتے ہی گانیہ گویا غصے سے اچھل پڑا اور ایک دم پرنس کی طرف پلٹا۔ اب میں سمجھا، یہاں بھی آپ ہی کی لگائی بجائی ہے۔ یہ ہے کہ آپ کو بیماری ہے کوئی؟ کیا بیماری ہے یہ؟ زبان نہیں رکتی۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا حضرت، یہاں قصور میرا ہے۔ پتیتسن نے گانیہ کی بات کاٹی۔ کسی اور کو الزام نہ دو۔ گانیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ تو بہتر ہی ہوا گانیہ کہ اور نہیں تو کم از کم ایک طرف سے معاملہ طے شدہ ہے۔ پتیتسن ایک سمت کو سرک کر میز کے پاس بیٹھتے ہوئے منہ ہی منہ میں بولا۔ اس نے جیب سے کوئی کاغذ نکالا جو پینسل سے لکھا ہوا تھا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ گانیہ خاموش فکر مند کھڑا رہا، اس انتظار میں کہ اب خاندان میں کوئی ہنگامہ برپا ہونے والا ہے۔ پرنس کے سامنے اس نے اپنی الزام تراشی پر معذرت کرنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اگر یہ سب کچھ طے شدہ ہے تو پھر ایوان پتیتسن حق بجانب ہے۔ ماں نے کہا، براہ کرم بگڑنے کی ضرورت نہیں، فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں گانیہ۔ میرا یہ ہے کہ جو بات تم خود نہیں بتانا چاہتے وہ میں قید کروں گی بھی نہیں۔ تم یقین کرنا کہ میں نے صبر کر لیا ہے۔ یہ مہربانی کرو کہ اپنا دل اور نہ دکھاؤ۔ نینا الیگزندرا نے یہ الفاظ ادا کیے تو سر نہیں اٹھایا۔ کڑھائی بنائی پر اس کی انگلیاں چلتی رہیں، گویا واقعی انہیں اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ گانیہ کو حیرت تھی کہ یہ کیا ہوا۔ محتاط خاموشی کے ساتھ وہ ماں کی صورت تکنے لگا کہ شاید اب وہ صاف صاف منہ پر کہہ دے گی۔ گھر والوں میں فتنے اٹھتے ہیں، انہیں وہ بھگتے ہوئے تھا۔ نینا الیگزندرونا نے بیٹے کے محتاط سکوت کو دیکھا اور زہر خند کے ساتھ اپنے بیان میں اضافہ کیا۔ ابھی تک تمہارا شبہ گیا نہیں؟ میرے کہنے کا اعتبار نہیں کرتے؟ پریشان ہو؟ اب رونا دھونا منت سماجت کرنا نہیں ہوگا، کم از کم میری طرف سے نہیں ہوگا۔ میری ساری خوشی اس میں ہے کہ تم خوش رہو۔ تم خود جانتے ہو میں نے تقدیر پر صبر شکر کر لیا۔ میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، چاہے ہم لوگ ساتھ میں رہیں یا الگ ہو جائیں۔ مگر تم جانو میں صرف اپنی بات کہتی ہوں، بہن سے تم یہ تقاضا نہیں کر سکتے۔ وہ پھر وہی گانیہ تحقیر اور ترفر کے ساتھ بہن واریہ کو دیکھتے ہوئے چیخ پڑا۔ اماں، جس بات کا میں نے اپنی زبان سے آپ کے سامنے وعدہ کیا ہے، اس کی قسم پھر کھاتا ہوں، پابند رہوں گا۔ کسی کی مجال نہیں کہ جب تک میں موجود ہوں، میں زندہ ہوں، آپ پر انگلی اٹھا لے، چاہے روئے سخن کسی طرف ہو، مگر میں آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دوں گا، چاہے کوئی بھی ہمارے درمیان حائل ہوتا رہے۔ گانیہ کے دل کا بوجھ اتنا ہلکا ہو گیا تھا کہ وہ ماں کو پسندیدگی بلکہ سعادت مندی سے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں تھا گانیہ، تم جانتی ہو کہ میں اپنی خاطر پریشان نہیں رہی ہوں، ان دنوں کوفت میں مبتلا رہی ہوں۔ سنا ہے کہ آج وہ تمہارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ جو ختم؟ آج شام کو اپنے مکان پر وہ کھلے لفظوں میں بتا دینے کا وعدہ کر چکی ہے۔ راضی ہے یا نہیں؟ گانیہ نے جواب دیا۔ 20-22 دن ہونے آئے، ہم اس پر کہنے سننے سے کترا رہے ہیں، مگر یہ اب بہتر ہوا، اور جب سبھی کچھ طے پا چکا، میں صرف ایک بات معلوم کرنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ یہ کیسے ہوا کہ اس نے اپنی رضامندی بھی ظاہر کر دی، اپنا فوٹو بھی تمہیں دے دیا، حالانکہ تم اس سے محبت نہیں کرتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اسے، ایسی عورت کو، تجربہ کار عورت کو، ہے نا یہی؟ میں ان لفظوں میں نہیں کہنا چاہتی تھی، تم نے ایسی عورت کو کیسے الو بنا لیا؟
اس سوال میں غیر معمولی خلش دبی ہوئی تھی۔ گانیہ بت بنا کھڑا رہا، سوچ میں گم، اور پھر تمسخر کا جذبہ چھپائے بغیر اس نے زبان کھولی۔ اماں پھر اپنی رو میں آ گئی۔ آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں کا سلسلہ شروع، پھر گرما گرمی۔ آپ نے ابھی کہا تھا کہ سوال جواب اشارے کنائے سب بند، مگر پھر وہی کرنے لگی۔ بہتر ہے کہ آپ اسے چھوڑ ہی دیجئے یہ ذکر۔ دیکھیے نا، آپ کی نیت یہی تھی، مگر میں کبھی کسی حالت میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی اور ہوتا تو ایسی بہن سے کبھی کا منہ پھیر چکا ہوتا۔ وہ دیکھو کیسے میرا منہ دیکھ رہی ہے۔ بس اب یہی قصہ ختم۔ میں آپ کے کہنے پر اتنا خوش ہو گیا تھا، مگر یہ آپ نے کیسے سوچا کہ میں نستاسیا فلیپودرا کو الو بنانے چلا ہوں؟ رہا واریہ کا معاملہ تو جیسے اس کی مرضی۔ بس بہت ہو چکا، اب ہر بات کی حد ہو چکی ہے۔ گانیہ ایک ایک لفظ کے ساتھ گرم ہوتا جا رہا تھا اور بے سبب ادھر سے ادھر کمرے میں ٹہلے جا رہا تھا۔ جب بھی اس طرح کی بات چھڑتی، فوراً پورے گھرانے کی دکھتی رگ دبنے لگتی۔ میں کہہ چکی ہوں کہ اس گھر میں آئی تو میں گھر چھوڑ کر نکل جاؤں گی۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ واریہ نے زبان کھولی۔ صرف اپنی ضد سے؟ گانیہ چیخ پڑا۔ یہی ضد ہے جو تمہاری شادی نہیں ہونے دیتی۔ مجھ پر کیا دھونس جماتی ہو؟ میری بلا سے صاحبزادی جو آپ نے جی میں ٹھانی ہو ابھی کر ڈالیے۔ میری جان کو آ گئی ہیں آپ۔ کیا بھلا آخر آپ نے اٹھ جانے میں ہی خیریت سمجھی نا پرنس؟ گانیہ نے پرنس کو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھ کر بآواز بلند کہا۔ گانیہ کی آواز میں ویسے چڑچڑاپن جھلک رہا تھا جس سے آدمی خود ہی لطف اندوز ہونے لگتا ہے، اور ضبط و احتیاط کا دامن تھامے بغیر اپنے آپ کو اسی رو میں بہنے دیتا ہے۔ چڑچڑے پن کا لطف دوبالا ہوتا جاتا ہے، چاہے انجام اس کا کچھ بھی ہو۔ پرنس دروازے تک پہنچ کر پلٹا تھا کہ اس طنزیہ جملے کا جواب دے، مگر موذی کے چہرے پر مریضانہ کیفیت دیکھ کر سمجھ گیا کہ ایک بوند کی کسر ہے، اس کے صبر کا پیمانہ چھلکنے ہی والا ہے۔ منہ پھیرا اور خاموشی سے نکل گیا۔ چند منٹ گزرے ہوں گے کہ ڈرائنگ روم سے بلند آواز ہوتی ہوئی آوازوں نے بتا دیا کہ اس کے چلے آنے کے بعد گفتگو شباب پر آئی، پر شور ہوئی اور کھل کر کہا سنا جانے لگا۔ وہ حال میں سے ہوتا ہوا ڈیوڈی میں آیا تاکہ کوریڈور میں پہنچ کر وہاں سے اپنے کمرے کی راہ لے۔ جب وہ سیڑھی والے بیرونی دروازے کے بالکل نزدیک سے ہو کر گزر رہا تھا، اسے سنائی دیا اور محسوس ہوا کہ دروازوں کے پیچھے کوئی پورا زور لگا کر گھنٹی پر گھنٹی بجائے جا رہا ہے، مگر شاید گھنٹی میں کوئی خرابی تھی، وہ ذرا ہلتی تو تھی، بجتی نہیں تھی۔ پرنس نے چٹکنی کھولی، دروازہ کھولا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ سارے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ آنکھوں کے سامنے نستاسیا فلیپودرا کھڑی تھی۔ فوٹو دیکھ چکا تھا، فوراً پہچان گیا۔ نستاسیا نے پرنس کو دیکھا تو اس کی آنکھیں ناگواری سے دمکنے دہکنے لگیں۔ وہ تیزی سے ڈیوڑی میں داخل ہوئی، کندھے سے ٹھوکا دے کر اسے راستے سے ایک طرف کیا اور اپنا روئیں دار قیمتی کوٹ جھٹکتے ہوئے تنک کر بولی، اگر گھنٹی کی مرمت کروانے میں سستی آتی ہے تو کم از کم دروازے کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ دستک سنائی دے۔ لو، میرا فر کوٹ ہی گرا دیا گھامر نے۔ فر کوٹ واقعی زمین پر پڑا تھا۔ نستاسیا نے اندر آتے وقت اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ پرنس اس کا فر کوٹ سنبھال لیتا، خود ہی اس کے ہاتھ پر جھٹکے سے گراتی ہوئی چل دی اور دیکھا تک نہیں مڑ کر۔ پرنس فر کوٹ کو سنبھال نہ پایا۔ تم جیسے کو کان پکڑ کے باہر کرنا چاہیے، جاؤ جا کے خبر کرو۔ پرنس کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر ایسا بدحواس ہوا کہ زبان نے کام ہی نہ کیا اور فرش پر سے فر کوٹ اٹھا کر سیدھا اندر ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ یہ لو، فر کوٹ سمیت چلا۔ فر کوٹ اندر لے جانے کی ضرورت؟ کیا کچھ دماغ چل گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ پرنس لوٹ آیا، اسے دیکھنے لگا، بے حس و حرکت دیکھتا رہا۔ جب وہ زور سے ہنسی، پرنس بھی بے اختیار ہنس دیا، مگر زبان پر گویا تالا پڑا تھا۔ جس لمحے اس نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھا، تبھی رنگ پھک ہو گیا تھا اور اب سارے چہرے پر سرخی کی لہر آ گئی۔ کیا ایڈیٹ آدمی ہے! وہ الجھن میں پڑ گئی اور پاؤں پٹک کر بولی، جا کہاں رہے ہو؟ کس کا نام بتاؤ گے وہاں؟ نستاسیا فلیپودرا کا۔ پرنس زیر لب بولا۔ ارے تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میں نے تو تمہیں کبھی دیکھا تک نہیں۔
جاؤ خیر اندر اطلاع دو، یہ چیخو پکار کیسی ہے، ڈانٹ ڈپٹ چل رہی ہے، پرنس نے جواب دیا اور ملاقاتی کمرے کی طرف چلا گیا۔ جب اس نے اندر قدم رکھا تو وہ بڑا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ نینا الیگزینڈرونا بالکل فراموش کرنے والی تھی کہ وہ تن بتقدیر راضی برضا ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی واریا کی طرفداری کر رہی تھی۔ واریا کے پہلو میں پیٹرسن کھڑا تھا، جس نے وہ پینسل سے لکھا ہوا کاغذ ایک طرف رکھ دیا تھا۔ واریا خود بھی روم میں نہیں آ رہی تھی، وہ دب جانے والی لڑکی تھی ہی نہیں، لیکن بھائی کی بدسلوکی ایک ایک لفظ کے ساتھ برابر ناقابل برداشت بدتمیزی ہوتی جا رہی تھی۔ جب کبھی ایسا اتفاق پیش آیا وہ حسب عادت اپنی زبان بند کر لیا کرتی تھی اور خاموشی کے ساتھ بھائی پر تمسخر و تحقیر کی نظر ڈالتی تھی اور برابر دو ٹوک دیکھے جاتی تھی۔ اسے علم تھا کہ یہ ایک ایسا داؤ ہے جس کے سامنے وہ ٹھہر نہیں سکتا، بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت پرنس نے اندر قدم رکھا اور بطور اعلان خبر دی، نستاسیا فلیپودنا آئی ہیں۔